بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حضرات، جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے ذمہ داران کی جانب سے اس التوفیق انٹرنیشنل اسکول میں آپ کا بھائی محمد عاقل آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. خوش آمدید کہہ رہا ہوں. اللہ رب العالمین آپ کے اس تشریف آوری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین اس میں کامیابی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرات، آج کی یہ ہماری نشست اس التوفیق انٹرنیشنل اسکول میں اپنی نوعیت کی دوسری نشست ہے. گزشتہ ماہ فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمن حفظہ اللہ تشریف لائے تھے اور اس دن سے اس اسکول میں جہاں الحمدللہ بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم و تربیت پر کام ہو رہا ہے، ہمارے لیے تاکہ یہاں سے قرآن و سنت کی شمع روشن ہو دروازے کھولے گئے تھے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس دن سے لے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد خواتین کے پروگرام کا بھی آغاز ہوا یہاں پر اور وہ بھی بہت کامیاب پروگرام رہا الحمدللہ. اور آج ہماری اس نوعیت کی یہ دوسری مجلس ہے. جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے ساتھ التوفیق انٹرنیشنل اسکول کے ذمہ داران کا تعاون، علماء کرام کا جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے ساتھ تعاون، علماء کرام کا یا جدہ دعوت سینٹر کا ہمارے ساتھ تعاون اور ہمارے ساتھ آپ حضرات کا تعاون، یہ تمام چیزیں جب جمع ہوتی ہیں ایک جگہ وہ بھی اللہ کے لیے، تو اس طرح کی مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ شیخ توصیف الرحمان گزشتہ سالوں میں ہر ماہ یہاں تشریف لاتے رہے، بہت کامیاب پروگرام رہے. لیکن کچھ بیچ میں شیخ کی مصروفیات زیادہ ہو گئیں اور آپ حضرات چونکہ اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں اور انٹرنیٹ اور دوسرے وسائل سے آپ لوگوں کو علم ہوتا رہتا ہے ان باتوں کا کہ شیخ ہر ماہ مملکت سعودی عرب کے بڑے بڑے شہروں میں
ماہانہ خطاب کرنے کے لیے دمام اور الخبر، عناق اور دوسرے جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں ان میں ماہانہ دروس شیخ کے چل رہے ہیں، تو وہ مصروفیت خاص رہی، اس لیے کچھ تسلسل جو ہمارا گزشتہ دروس کا رہا تھا اس میں تھوڑا سا توقف ہوا، لیکن اب الحمدللہ ایک نئے سرے سے سٹارٹ لیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ہم سب دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہماری دعا پر آمین کہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ کی عمر، علم اور عمل میں اضافے کا ذریعہ بنائے ان تمام جد و جہد کو، اور اللہ رب العالمین شیخ کو اور ہماری ان مجلسوں کو حاسدوں کے حسد سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے محفوظ فرما لے۔ آج کی مجلس کا جو انعقاد ہے اس کا ٹاپک آپ لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے، جھوٹ، اس کی تباہ کاریاں، سچائی اور اس کے انعامات۔ یہ ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ اور سچ کے بارے میں فرمایا ہے کہ الصدق یہدی الی البر، سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور جھوٹ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور برائی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ لہذا ہم چونکہ اس اسکول میں یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بنیادیں صدق پر قائم ہوں، سچائی پر قائم ہوں، اور سچائی کی وہ ادھوری تصویر جو عام طور پر معاشرے میں سمجھی جاتی ہے، یا جھوٹ کی وہ ادھوری تصویر جو عام طور پر معاشرے میں سمجھی جاتی ہے، اس کا آج ہم شیخ توصیف الرحمان سے اس کو سیکھیں کہ وہ مکمل اس کی تصویر کیا ہے۔ لہذا میں بلا شیخ توصیف الرحمان سے درخواست کروں گا کہ اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں، اور آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ اپنے موبائل جو آن ہیں ان کو سوئچ آف کر لیں، اور اگر قریب آ جائیں تاکہ بعد میں خطاب کے دوران ڈسٹربنس نہ ہو اور لوگوں سے یہ نہ کہنا پڑے کہ آپ قریب آ جائیے، تو براہ کرم اور قریب آ جائیں تاکہ لوگ پیچھے آ کر بیٹھتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ فلیتفضل فضیلۃ الشیخ توصیف الرحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ جھوٹ ہر دور کے اندر معیوب جانا گیا ہے، اور سچ عزت داروں کا ہمیشہ کا وطیرہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے جب اپنی دعوت کو رکھا تو سب سے پہلے اپنی ذات مبارکہ کو رکھ کر یہی سوال کیا کہ میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، هل وجدتمونی کاذبا، هل وجدتمونی کاذبا، کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں جھوٹا ہوں یا سچا؟ کفار مکہ امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں فرماتے ہیں ما جربنا علیک الکذب، اے عبداللہ کے بیٹے تیری زبان سے جھوٹ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، یہ زبان جب بھی ہلتی ہے سچی بات کہتی ہے۔ کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تیار کھڑا ہے، میری بات کا اقرار کر لو گے، ایمان لے آؤ گے، مان لو گے؟ کہا تیری بات کو کیسے جھٹلائیں کہ ان ہونٹوں سے نکلنے والی ہر بات ہی سچی ہوتی ہے۔ تو جھوٹ ہر دور کے اندر معیوب، اور سچ ہر دور کے اندر عزت والوں کا، شرف والوں کا وطیرہ۔ بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو خط لکھا
آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا خط پہنچا. شاہ روم عرب کے کچھ لوگوں کا پتہ لگاتا ہے اور ان کو اپنی مجلس میں بلاتا ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں مزید سوالات کرنے کے لیے، اور پھر کہتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ میرے قریب ہو جائے. ابو سفیان جو ابھی حالت کفر میں ہے، مسلمان نہیں ہوئے، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ قریبی میں ہوں اس کا. شاہ روم کہتا ہے اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے کھڑا کر دو اور ان کو بتا دو کہ میں اس سے کچھ سوالات کرنے لگا ہوں. اگر یہ میرے جوابات صحیح دیتا رہے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے تو اس کے جو پیچھے کھڑے ہیں وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے کہہ دیں کہ یہ بات غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. ابو سفیان کافر ہی نہیں، کافروں کا بھی سردار ہے. کہتا ہے جب یہ بات میں نے سنی تو اللہ کی قسم اگر میں اس موقع پر جھوٹ بولتا تو میرا کوئی ساتھی بھی میری تکذیب نہ کرتا، میری بات کو نہ جھٹلاتا، لیکن میں نے شرم اور عار محسوس کی کہ میں ایک سردار ہوں، میں سید ہوں، میں قبیلے کا بڑا ہوں، میں ایک عزت دار آدمی ہوں. اگر میں نے جھوٹ بولا میرے ساتھی میرا یہ جھوٹ مکے میں جا کر لوگوں کو بتائیں گے اور پھر میری توہین ہوگی کہ سردار نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا. اہل ایمان اس سچ کو اپنا وتیرہ بناتے ہیں، اور شریف آدمی، عزت والا آدمی، وہ ہر حال کے اندر جھوٹ سے بچتا ہے، اپنے دامن کو بچاتا ہے اور اپنا رشتہ، اپنا تعلق سچ کے ساتھ جوڑتا ہے. جھوٹ بولنا ایمان کے منافی ہے، یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کے منافی ہے. مالک عز و جل کے کلام کی جو آیت ہم نے ابتدا میں پڑھی، اللہ عز و جل فرما رہا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون. جھوٹ کون بولتے ہیں؟ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں. جس کا اللہ پر ایمان ہو، جس کا دین پر ایمان ہو، جس کا آخرت پر ایمان ہو، جس کا اللہ کی آیات پر ایمان ہو، وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا، وہ سچ کی بات کرتا ہے، وہ سچی بات کہتا ہے، جھوٹ سے اپنے دامن کو بچاتا ہے. کیونکہ مالک فرما رہا ہے جھوٹ تو وہ بولتے ہیں جن کا اللہ کی آیات پر ایمان نہیں، اور یہی جھوٹے لوگ ہیں. ابو بکر جزائری اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سچائی کے ثواب اور جھوٹ کی سزا پر ایمان کے سبب مومن جھوٹ کیوں نہیں بولتا؟ کہ اس کو پتا ہے اگر سچ بولوں گا تو کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو کیا سزا ملنے والی ہے. مومن کو سچ کی سزا، سچ کی انعامات کا بھی پتا ہے اور جھوٹ کی لعنت کا بھی پتا ہے. اس وجہ سے اس کا اللہ کے حکموں پر ایمان ہے. وہ جب بھی گفتگو کرتا ہے سچی بات کہتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. حضرت سعد سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پہ غور کرنا اور مالک عز و جل سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مومن جھوٹ اور خیانت کے علاوہ ہر خصلت پہ پیدا کیا گیا. اس حدیث کا کیا معنی؟ کہ مومن جو اہل ایمان بن جائے، اللہ پر ایمان لے آئے، رسولوں پر ایمان لے آئے، مومن بن جائے، وہ نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے اور نہ خیانت کرتا ہے، نہ خائن ہونے کی اس کے اندر عادت ہوتی ہے، نہ جھوٹے ہونے کی عادت ہوتی ہے. اس کے علاوہ باقی خصلتیں اس کے اندر، باقی غلطیاں اس کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن مومن کبھی نہ جھوٹا ہوتا ہے نہ خائن ہوتا ہے. امام احمد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کا قول نقل کرتے ہیں. صدیق اکبر فرما رہے ہیں یا ایھا الناس ایاکم والکذب، اے لوگو جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ سے بچنا. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ ایمان کے منافی ہے، جھوٹ ایمان کی ضد ہے، جھوٹ ایمان کی
طاقت کو کمزور کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جھوٹ اور خیانت کے علاوہ مومن کو دوسری خصلتوں پہ پیدا کیا، لیکن مومن جھوٹ نہیں بولتا اور خیانت نہیں کرتا. جھوٹ کا شرک سے بڑا گہرا رشتہ ہے، یاد کر لیجئے. جھوٹ کا شرک سے بڑا رشتہ ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ. اکثر ہم گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں جی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. سب سے بڑا کائنات کا ایک ہی جھوٹ ہے. کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ جن کو لوگ پوج رہے ہیں ان کو وہ طاقتیں دی جا رہی ہیں جو خالص عز و جل کی صفت ہے. یہ کائنات کا بہت بڑا جھوٹ ہے. مردوں کو داتا کہنا، مردوں کو غوث اعظم کہنا، فقیروں کو غنی کرنے والا سمجھنا، ان کو مختار کل کہنا، ان کو غریب نواز و بندہ پرور قانون ساز سمجھنا، جو فقراء ہیں، جو کلاش ہیں، جو منگتے ہیں اور سوالی ہیں، ان کو اللہ کی صفات دینا، یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. قرآن حکیم میں مالک عز و جل فرما رہا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اے لوگو بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو. بتوں کی گندگی، بتوں کی پوجا اور جھوٹ، اس کو مالک عز و جل نے ایک ہی آیت کے اندر اکٹھا کیا ہے، کیونکہ شرک کا جھوٹ کے ساتھ بہت بڑا رشتہ ہے. آپ اس کو دنیا کی حالات کے اندر پریکٹیکل بھی چیک کر سکتے ہیں. جتنا شرک زیادہ ٹاپ کلاس ہوگا، وہاں کے جا کے مناظر کو دیکھ لو، جھوٹ بھی آپ کو اتنا ہی زیادہ وہاں پر ملے گا. جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی روایات وہی ہیں گی جہاں شرک کا پورا دروازہ کھلا ہوا ہوگا. قول زور سے مراد باطل اور جھوٹ ہے. اور اس کو یہ الفاظ کیوں کہے گے؟ کیونکہ یہ حق ہٹا دیتا ہے. حق اللہ کی توحید، جھوٹ اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ. اللہ عز و جل فرما رہا ہے بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں جھوٹی گواہی یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے. جھوٹی گواہی دینا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ سے نہ بتاؤں، نہ ڈراؤں، تمہیں اس کی خبر نہ دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے پیارے حبیب، بتائیے وہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ قال الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ عز و جل کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا. وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، یعنی بڑی اہم بات کرنے لگے. فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ. خبردار، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی. صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ الفاظ دہرائے، میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا، جھوٹی تہمت لگانا، یہ بہت بڑے گناہوں کے اندر ایک گناہ ہے. اور ہمارے ہاں جس کو اللہ بچائے تو بچائے، کبھی دوست کو بچانے کے لیے، کبھی برادری کو بچانے کے لیے، کبھی کسی اور رشتے کے دفاع کے لیے جھوٹی گواہی دینی پڑ جائے، جھوٹی بات کہنی پڑ جائے، دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی مجھے پتا ہے میں نے جھوٹ بولا ہے، لیکن آپ ہماری دوستی کو سمجھ نہیں سکتے، ہم یاری کے پجاری ہیں، آخر ہمارا دوست پھنسا ہوا تھا نا، تو جھوٹی گواہی دے دی، دوست تو بچ گیا، باقی جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا. اب یہ نہیں سمجھتا کہ جو میں نے جھوٹی گواہی دی ہے، میں نے جو جھوٹ بولا ہے، یہاں پر تو اپنے اس دوست کو بچا لیا، حشر کے میدان کے اندر مجھے بچانے والا کون ہوگا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں، بکری چرانے والے کو، اور اس سے کہتے ہیں اس میں سے ایک بکری مجھے بیچ دے. اس کے امتحان لیتے ہیں ایمان کا. وہ جواب میں کہتا ہے میں غلام ہوں،
اپنے آقا کی بکریاں چرا رہا ہوں، کیسے بیچ سکتا ہوں؟ کہا قل للمالک اکلہ الذئب، مالک سے کہنا بھیڑیا اٹھا کر بھاگ گیا تھا، میں کیا کر سکتا تھا؟ کہا مالک کو تو یہ کہہ کر خاموش کر دوں گا، لیکن میرے سوال کا جواب دو، وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، قیامت کے دن ہوگا تو اللہ کے دربار میں کیا کہوں گا؟ جھوٹ بولنا منافق کی خصلت اور سچ بولنا مومن کی نشانی۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے جھوٹی بات کرے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور اگر اس کو امانت دے دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اللہ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین پہ غور کیجئے، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان درسوں کا، ان اجتماعات کا، ان مل بیٹھنے کا فائدہ تب ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنتے جائیں اور زندگی کو تبدیل کرتے جائیں، اور اگر سن کے سبحان اللہ پڑھ کے ماشاءاللہ کہہ کے اٹھ کے چلے جائیں اور اسی جگہ پہ رہیں، تو پھر نہ ان بیٹھنے کا فائدہ، نہ ان مجلسوں کا فائدہ۔ اگر ہم نے ایک کان سے سننی اور دوسرے کان سے نکالنی اور زندگی میں چینج نہیں لے کر آنی، پھر کیا فائدہ؟ فائدہ تو اس پر ہے ادھر حکم محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر گردن جھکی ہو۔ امام مسلم فرماتے ہیں ان 3 خصلتوں کے بیان پہ غور کیجئے، امام مسلم کی اس روایت پہ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ جو بات کرے جھوٹی، وعدہ کرے جھوٹا، امانت دی جائے خیانت کرے، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، ایسا شخص روزہ رکھے، نماز پڑھے اور یہ گمان کرے کہ میں مسلم ہوں، اس کے اندر اگر یہ تینوں باتیں ہیں تو پھر منافق کا ٹھپا لگ رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نفاق کی بیماری سے بچائے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ان تینوں خصلتوں میں، جھوٹا وعدہ کرنا، امانت میں خیانت کرنا اور جھوٹ بولنا، ان تینوں خصلتوں میں سب سے بدترین خصلت جھوٹ بولنے کی خصلت ہے۔ اس لیے مسند احمد میں حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے ایک سوال موجود ہے، سائل پوچھتا ہے ما حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے نانا سے کیا باتیں یاد کی ہیں، کیا چیز آپ نے اچھی طرح حفظ کی ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا علیہ الصلوۃ والسلام سے یاد کیا کہ سچ اطمینان ہے اور جھوٹ اضطراب ہے۔ واللہ اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، سچا بندہ اس کے دل کے اندر سکون اور اطمینان ہوگا، اور جھوٹا آدمی اس کا دل ہمیشہ تڑپتا رہے گا، وہاں وہ بات کی تھی کہیں پکڑی تو نہیں گئی، فلاں جگہ میں نے جھوٹ بولا تھا کہیں کسی کو پتا تو نہیں لگ گیا۔ اس کا دل ہمیشہ پریشان رہے گا، بے چین رہے گا، اور سچ بولنے والا ہمیشہ سکون اطمینان کی کیفیت میں ہوگا، اور جھوٹا آدمی ہمیشہ ہی پریشان رہے گا۔ اسی طرح جھوٹ راہ ہدایت کے اندر رکاوٹ ہے۔ اگر کوئی اس راستے پہ چل پڑے، اس راہ کا راہی بن جائے، تو قرآن حکیم کی ان آیات پہ غور کر لیجئے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ عز و جل جھوٹے کافر کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ جس کی عادت جھوٹ بولنا، جس کی عادت جھوٹ بولنا، اہل حدیثوں کی مجلس میں آیا تو کہنے لگا مجھے ووٹ دے دو، میں اگر وزیر بن گیا، میں وزیر بنتے سب سے پہلے اسلام نافذ کروں گا۔ صبح شیعوں کی مجلسوں میں گیا، کہنے لگا یہ مسلم لیگ تو ہے ہی آپ کی، ہمارا جو بانی تھا وہی شیعہ تھا، آپ تو اصل ہماری جماعت میں، یہاں یہ جھوٹ بولا وہاں وہ جھوٹ بولا، یہاں یہ کہا وہاں یہ کہا۔ ایسا جھوٹا شخص، اس کو پھر ہدایت نہیں ملا کرتی۔ جو جھوٹ کو اپنا مذہب بنا لے، جو جھوٹ کو اپنا دین سمجھ لے اور جھوٹ بولنے کو کارستانی جانے کہ یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں، لوگوں کو اکٹھا میں ہی کر سکتا ہوں، جھوٹ بول کے اس کو بھی ملا لیا، اس کو بھی ملا لیا، اس کو بھی ملا لیا، ان کو بھی کچھ نہ کہا، ان کو بھی کچھ نہ کہا، اور سمجھا کہ میں نے مجمع جما لیا، میں بڑا کام کا آدمی ہوں۔ جو جھوٹ کو اس طرح اپنا مذہب بنا لیتا ہے، ایسے جھوٹے کو پھر اللہ ہدایت بھی نہیں دیا کرتا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولنا، اس پہ عمل کرنا، یہ روزے کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے،
والعمل به، اس پہ عمل کرنے سے باز نہ آئے۔ اللہ عز و جل کو کوئی حاجت ہی نہیں یہ بھوکا رہے، یہ پیاسا رہے، نہ اس کی پیاس کی قیمت ہے نہ اس کی بھوک کی قیمت ہے۔ اور اگر سچ بولنے والا یہی پیاس، یہی بھوک، یہی روزہ قیامت کے دن کھڑا ہو کے اس کے لیے شفاعت کرے گا، یہ قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت سے قبول ہو کے یہ سچا اللہ کی جنتوں کا وارث بن جائے گا۔ اگر یہ قول میں سچا ہے، عمل میں سچا ہے، عقیدے میں سچا ہے، دین میں سچا ہے۔ سچ صرف آپس دوستوں کی بات نہیں، یہ عقیدے میں سچا ہو، یہ عمل میں سچا ہو، یہ معاملات میں سچا ہو، یہ عبادات میں سچا ہو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے گمراہ شخص جو ہی قبر میں دفن ہوگا آواز کیا پڑے گی؟ ان قد کذب عبدی۔ بھلے وہ آپس کے معاملات میں سچا ہو، اگر وہ اللہ کی توحید کو نہ پہچانتا ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو نہ جانتا ہو، اگر اس نے دین اسلام کو نہ سمجھا ہو، ساری زندگی جانوروں کی طرح گزار دی، کسی کے ساتھ سچ بھی بولتا ہو، نہ اس نے اللہ کی سچائی کو سمجھا، نہ محمد علیہ السلام کی سچائی کو سمجھا، اب یہ دفن ہو رہا ہے تو آوازیں پڑ رہے ہیں ان قد کذب عبدی، یہ بندہ گندا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اور جب مومن دفن ہوگا ان قد صدق عبدی، بندہ سچا، اس کا عقیدہ سچا، اس کا عمل سچا، اس کا کردار سچا، اس کی زندگی سچی، یہ قول میں سچا، یہ فعل میں سچا، اس کے نیچے جنت کے بسترے اور جنت کے لبادے لگا دو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، ان التجار هم الفجار، تاجر ہی فاجر ہے۔ سائل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ عز و جل نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تجارت کو تو حلال کیا، لیکن کچھ تاجر بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں۔ دیکھ لیجئے معاشرے میں ایسے آپ کو کتنے ہی مل جائیں گے، آپ ان سے سودا کر رہے ہو، کہتے جی 50 ریال کی، آپ کہتے نہیں جی 40 کی دے دو، بھائی 45 کی تو میری اپنی خرید ہے، میں تجھے کیسے 40 میں دے دوں؟ آپ نے بھی 2 قدم نہیں اٹھائے، وہ کہتا ہے اچھا بات سنو 45 کی خرید ہے 46 میں لے جاؤ، وہ کہتا نہیں بھائی 40 دوں گا، وہ کوشش کرے گا 43 42 41 نہیں سودا بنے گا، اچھا جا تو 40 میں لے جا۔ اب اس کی اگر 45 کی خرید ہے، اس نے کیسے 5 ریال اپنے گھر میں خسارہ کیا؟ نہیں، یہ جھوٹ کا عادی ہے، اپنے سودے کو جھوٹ بول کے بیچتا ہے، اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تاجر کو فاجر کہہ رہے ہیں۔ اور سچ بولنے والا اگر وہ سچ کی بنیاد پہ تجارت کرتا ہے، سچ کی بنیاد پہ معاملات کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے پہ غور کیجئے۔ آپ بقیع کی طرف جا رہے، راستے میں کچھ لوگوں کو تجارت کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا یا معشر التجار، اے تاجروں کے گروہ، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی نگاہیں آقا علیہ السلام کی طرف بلند ہوئی۔ آپ نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامہ فجارا الا من اتقى وبر وصدق، قیامت کے دن تاجر فاجر کی شکل میں کھڑا ہوگا سوائے اس کے جو سچا ہو، جو سیدھی بات کرے، جو نیکی کی بات کرے، جو اپنے معاملات میں سچا، اپنی تجارت میں سچا، اپنے کلام میں سچا۔ آپ کو کیا حاجت پڑی ہے کسی کو یہ بتانے کی میری خرید اتنے کی ہے؟ آپ کو بھائی اتنے کی بیچنی ہے، لینا ہے لے، نہیں لینا تیری مرضی، لیکن جھوٹ بول کر یہ کہنا کہ میری خرید اتنے کی ہے اور پھر اس سے بھی 2 روپے کم دے دینا، یہ انسان کی تجارت کے عمل کو گناہ کے عمل کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ یاد کر لیجئے، جھوٹ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے اور سچ انسان کو جنت کے راہ کا راہی بناتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ انسان کو جنت کی رہنمائی کرتا ہے اور جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف چلاتا ہے۔ جھوٹ کی سزا، سچ کا انعام، اگر یہی ایک جملہ میرے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے، اس کی حقانیت کے لیے یہی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی اور وبال ہوگا کسی کے لیے؟ اس سے بڑی کوئی اور سزا ہوگی جھوٹے کے لیے کہ وہ اللہ عز و جل کے ہاں بھی اس کو جھوٹا قرار دے دیا جاتا ہے اور جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں انسان سچ بولتا ہے
سچ کو اپنی عادت بناتا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے ہاں وہ انسان سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ سچے کے لیے اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ سچ بولیے، اللہ کے ہاں سچے ہونے کا سرٹیفکیٹ پا لیجئے، اور اگر جھوٹ کو اپنی عادت بناتے ہو تو اس سے بڑی اور کیا بدنصیبی ہے جھوٹے کی، کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو اپنی عادت بناتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بھی اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ کو قابو رکھو، تمہارے اوپر سچ لازم ہے۔ کیوں؟ فإنہ مع البر، سچ نیکی کے ساتھ ہے، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، سچ اور نیکی دونوں جنت میں ہیں۔ کتنے مسلمانوں کی خواہش ہے ہم جنت میں چلے جائیں، ہم جنت کے وارث بن جائیں، ہمیں اللہ کی جنت مل جائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں جنت کا فارمولہ دے رہے، تمہارے اوپر سچ لازم ہے، سچ کو قابو رکھو، سچ کو پکڑو، سچ کو اپنی زندگی کی روٹین بناؤ۔ کیوں؟ سچ نیکی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں اللہ کی جنت کے اندر ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبِ، جھوٹ سے بچ جاؤ، جھوٹ سے دور ہو جاؤ، جھوٹ کو چھوڑ دو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَهُمَا فِي النَّارِ، جھوٹ اور گناہ یہ دونوں جہنم کے اندر ہیں۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما عمل اہل الجنہ، اہل جنت کے عمل بتائیے، اہل جنت جنت میں ہیں، ان کے کیا اعمال ہیں، ان کی کیسی زندگی ہے، وہ کون سے عمل کر کے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق، اہل جنت کے اعمال سچ بولنا۔ وَإِذَا صَدَقَ بَرَّ، جب وہ سچ بولے گا نیک کرے گا۔ وَإِذَا بَرَّ آمَنَ، جب وہ نیکی کے راستے پہ چلے گا، وہ ایمان کے راستے پہ چلے گا۔ وَإِذَا آمَنَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جب وہ ایمان لے کر آئے گا، یہ ایمان اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔ سچ بولے گا، نیکی کے راستے پہ چلے گا، جب وہ نیکی کی راہ پہ چلے گا، یہ نیکی کی شاہراہ اس کو ایمان کے راستے پہ ڈال دے گی، اور یہ ایمان اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ وہی کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما عمل اہل النار، جہنمیوں کے عمل کیا ہے؟ جنتیوں کو تو پتہ لگ گیا یہ سچ بولے، نیک بنے، اہل ایمان بنے۔ اس حدیث میں یہ نقطہ بھی یاد رکھنا، جنت میں جانے کے لیے اہل ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مشرک ہے، اگر کوئی شخص مشرک ہے، اللہ عز و جل کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو شریک بناتا ہے، پھر یاد کر لو وہ جتنا مرضی اپنے معاملات میں سچا ہو، اپنی گفتگو میں سچا ہو، لوگوں سے سچی باتیں کرے، جھوٹ سے نفرت کرے، اس نے اصل جھوٹ کو نہیں پہچانا اور اس نے اصل سچائی کو نہیں پہچانا، یہ کبھی ایمان کے بغیر اللہ کی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ سائل کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنمیوں کے عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الکذب، جھوٹ بولنا، یہ جہنمیوں کا عمل ہے، یہ اہل جہنم کی کارستان یہ ہے۔ وَإِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ، اور جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، فَجَرَ وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَ، وہ انسان گناہ کے راستے پہ چلتا ہے، اور جب وہ گناہ کے راستے پہ چلتا ہے یہ اس کو کفر کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ النَّارِ، اور جب وہ کفر کرتا ہے تو اللہ کی جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ سچ بولیے، نیکی کا راستہ ہے، اہل ایمان کا راستہ ہے، جنت کا ٹھکانہ ہے، اور اگر جھوٹ کی عادت ہے، جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں، اور کفر انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آنے والے میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے جنت کی سیر کروائی، عالم بالا کے اندر مجھے لے کر گئے، اور وہاں پر میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک اس کے ساتھ کھڑا ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ اس کے منہ کے اندر اپنے اوزار کو ڈالتا ہے اور اس کے منہ کو چیرتا ہوا گدی کی طرف جاتا ہے، پھر اس کو واپس نکالتا ہے، دوسری طرف ڈالتا ہے، اور یہاں سے چیرتا ہوا اسے گدی تک لے جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کون ہے؟ یہ کون بدنصیب ہے؟ اس کا جرم کیا ہے اور اس کو یہ کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ جواب ملتا ہے کہ یہ انسان جھوٹ بولا کرتا تھا، یہ انسان جھوٹی گفتگو کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، لوگ اس سے نقل کرتے تھے اور پھر وہ اس کا جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ صرف یہ کہ اس کا جھوٹ اس تک محدود تھا، یہ جھوٹ بول کے لوگوں کے سامنے
جھوٹا کلام کرتا، لوگ اس کا کلام سن کے نقل کرتے اور پوری دنیا میں پھیل جاتے۔ موجودہ دور کے اندر اس کو کیسے سمجھیں؟ کیوں ٹیلی ویژن یہ حدیث بالکل فٹ آتی پر، طاہر القادری صاحب آتے ہیں اس پر اور جھوٹ بولتے ہیں، اس کا پبلک سنتی ہے، اس کا جھوٹ کائنات میں نقل ہوتا ہے، اور جھوٹ بولتے ہوئے کوئی چھوٹا جھوٹ نہیں۔ کہتے ہیں تم عشق کے مسئلوں پہ جھگڑ رہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس سے نکلے چولا وہاں پہ اتار دیا، جب عرش معلیٰ پر پہنچے چولا وہاں پہ اتار دیا۔ اب خود سوال کرتا ہے کہ جب وہاں پر پہنچے نہ بشر تھے نہ نور تھے، کیا تھے؟ نہ بشر تھے نہ نور تھے، پھر کیا تھے؟ اس کا جواب خود دیتے ہوئے ایک شعر پڑھتا ہے، ہیک کے جڑا ہوں ہیک کڈو نے کافر تے مشرک ہے۔ تا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اکٹھے ہوئے عرش سے اوپر، پھر وہ دونوں اکٹھے ہو کر ایک ہو گئے۔ اب توحید یہ ہے اللہ اور محمد علیہ السلام ایک مانے، جو ایک مانے وہ موحد ہے، اور جو ان میں فرق کر کے کہے وہ اللہ ہے، یہ عبداللہ ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ بھیجنے والا، یہ دنیا پہ آنے والا، وہ کافر ہے، وہ مشرک۔ اس نے جھوٹ بولا، جھوٹ کا گنا شرکی عقیدہ اس سے نقل ہوا۔ کیوں ٹیلی ویژن نے کر اس کو پوری دنیا میں نقل کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں، اس کا جبڑا یہاں سے جاتا ہے، گدی تک لے جایا جاتا ہے، پھر وہ یہاں سے فرشتہ اس کو نکالتا ہے، دوسری طرف ڈالتا ہے، اتنے میں یہ اس کا جبڑا ٹھیک جاتا ہے۔ میں اس کا جرم کیا ہے؟ جواب ملتا ہے یہ جھوٹ بولتا تھا، اس کا جھوٹ نقل ہوتا تھا، پوری دنیا میں پھیلتا تھا، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس کو اس گناہ کا یہ سزا ملتی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری خصلتوں میں سے جتنی نفرت جھوٹ سے تھی اور کسی سے نہیں تھی، جتنی آپ کو نفرت جھوٹ سے تھی، آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بولتا آپ کو پتہ لگ جاتا، آپ اس کو اپنے دل میں رکھتے، یہاں تک کہ وہ شخص توبہ طائب نہ ہو جاتا اور اس گناہ سے معافی نہ مانگ لیتا۔ اب اس جھوٹ کی اقسام کیا ہیں؟ جھوٹ کی اقسام کتنی ہیں؟ جھوٹ کئی طرح کا ہے، اور ان کئی طرح کے جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ اللہ عز و جل کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا، اللہ کی طرف جھوٹی بات بیان کرنا، جھوٹی بات کی نسبت کرنا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ جرائم کی دنیا کے اندر سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ کی طرف وہ بات کہنا، اللہ کے ذمے وہ بات لگانا جس سے مالک بری ہے، جو مالک نے نہیں بیان کی، جو اس کی شریعت میں موجود نہیں ہے، اپنی طرف سے بنانا۔ اسی معراج کی سیڑھی کے اندر طاہر القادری صاحب اللہ کی طرف ایک اور جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں کہ جب معراج ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ پہنچے، نورانیت کا چولا یہاں اتارا، سبحان کا پرفا، اللہ کے نبی اور بلند ہوئے اور آگے چلے، پھر دو کمانوں کا معاملہ ہوا، پھر ایک دوسرے سے بالکل دو کمانیں ایسے مل گئی، ایک وہ آنے والا ایک یہ جانے والا، اتنے قریب ہو گئے اور ایسے مل گئے جیسے انسان بغل گیر ہو جاتا ہے۔ تعالی اللہ عما یقول، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کہا پھر بات اس سے آگے چلی، اللہ نے کہا میرے حبیب اور آگے آئیے، لا مقام میں آئیے، عرش کو بھی چھوڑ دیجئے، عرش سے اگلی منزلوں کو بھی چھوڑ دیجئے۔ پھر اللہ عز و جل نے دروازہ کھولا، اللہ باہر آیا، دروازہ کھولا، اپنے حبیب علیہ السلام کو اندر کیا، کنڈی لگا لی، دروازہ بند کر لیا، اب اندر اللہ اور اس کا رسول۔ اس کے بعد کیا ہوا تمہاری عقل بھی نہیں جانتی اور سوچ بھی نہیں سکتی، پھر وہاں پر کیا ہوا یہ کہا اور اپنی تقریر کو ختم بھی نہ کر سکا اور کھڑا ہو گیا۔ اب یہ ساری بات نہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں موجود ہے، یہ اللہ پر جھوٹ ہے، یہ اللہ کے لیے وہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں جن سے اللہ بھی بری ہے، اس کی شریعت بھی بری ہے، اس کا رسول بھی بری ہے۔ کہ اللہ نے دروازہ کھولا، اپنے حبیب کو اندر کیا، پھر دروازہ بند کیا اور بغل گیر ہو گئے اور ایک ہو گئے اور ہیکے جڑاؤ کو ڈو آکھے کافر تے مشرک ہے۔ کائنات کے جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ اللہ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا۔ اور مالک عز و جل بیان فرماتا ہے ان جھوٹوں کے بارے میں
اس سب سے خطرناک قسم کے بارے میں کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم اور کون، اس سے بڑا گمراہ کون جو اللہ عز و جل پر جھوٹ بولے. سب سے بڑا گمراہ، سب سے بڑا ظالم جو مالک عز و جل کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے. آپ کی طرف وہ بات ہے جو مالک نے نہیں کہی، جس سے اللہ بری ہے، اس کی شریعت بری ہے، اور وہ اس کو اللہ کی طرف بیان کرے، اللہ کا قول اور فعل اسے قرار دے. اسی لیے قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، اللہ پر جھوٹ بولتا ہی وہ ہے جو مومن نہیں ہوتا، جو ایمان نہیں لاتا. اللہ پر جھوٹ مشرک بولتا ہے. مواحد تو وہی بات کہتا ہے جو اللہ کا قرآن بتائے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتائے. جو اللہ کی شریعت میں نہیں، جو قرآن میں نہیں، جو حدیث میں نہیں، مواحد اس بات کو دین کہہ ہی نہیں سکتا. اور جو جھوٹ بولتا ہے، شرک کی لعنت میں ملوث ہوتا ہے، وہ ایمان اس کے پلے سے نکل جاتا ہے، پھر وہ اللہ رسول کو ایک کر دے، وہ اللہ پیر کو ایک کر دے، وہ جس طرح کی گفتگو کہتا رہے. ایک اور پیر سرگودا کا اپنے کلام کے اندر ایک شعر لکھتا ہے، کہنا چوکاں دے وچ بلے باندے، ملاں وچ مسیتاں جی، سادھو صدا سدھانے جنہ ڈھونڈ لیاں اصلیتاں جی، پیر مدعا اپنے مرشد نو رب آکھی، پاویں فتوے لان شریطاں جی. جس کو تو نے پیر پکڑا ہے اس کو اپنا رب مان، اس میں اور اللہ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اب لوگ تجھ پہ فتوے لگاتے رہیں تو لگاتے رہے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں. اہل ایمان کبھی اللہ عز و جل کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کرتے، جھوٹی بات نہیں کہتے، اور جو اللہ کی طرف جھوٹی بات کہتا ہے، یاد کر لیجئے وہ گمراہ ترین انسان ہے، اس سے بڑا اور کوئی گمراہ نہیں. مالک عز و جل بیان فرما رہا ہے، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا. دیکھیے ان ظالموں کو کیسے اللہ کے دین میں جھوٹ لگاتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے گناہ کے اندر گر پڑتے ہیں، گناہ کماتے ہیں اللہ کے دین میں جھوٹ لگا کر. بدترین گناہگار ہونے کے لیے، بدترین گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے کہ انسان اللہ کی طرف ایسی بات کی نسبت کرے جس سے اللہ عز و جل کی شریعت کی کوئی دلیل موجود نہ ہو. اللہ پر جھوٹ بولنے کا انجام کیا نکلتا ہے؟ ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، فلاح و کامرانی اس کے کبھی مقدر میں نہیں آ سکتی. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اے نبی کہہ دیجئے جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں یہ کبھی فلاح پا ہی نہیں سکتے. جو اللہ کے ذمہ جھوٹی بات کہتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، یہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ کبھی کامران نہیں ہو سکتے. ان کو یہ جھوٹ جہنم کا ایندھن بنا دے گا. یہ اللہ کی لعنت کے حقدار ہیں. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے بڑا ظالم کون، اس سے بڑا گمراہ کون جو اللہ پر جھوٹ بولے. أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. آج دنیا میں آزاد ہیں، جو مرضی کہتے رہے. اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے، دغا بات نہیں. جو مرضی کہتے رہے، مردوں کو اللہ کا شریک بناتے رہے، اللہ کے فقیروں کو الہی صفات دیتے رہیں، جو مرضی کر لیں، لیکن یہ کبھی نہ بھولیں ایک گھڑی وہ بھی آنے والی ہے جب ان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، اور گواہان کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا. آگاہ رہیے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اللہ پر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکتا. اور اللہ کی لعنت سے مراد کیا ہے؟ طرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی اس انسان کے ذمہ آتی ہے جو جھوٹ مالک عز و جل پر بولتا ہے. یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے، دین اسلام کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، آپ کو نہ پتا ہو، اپنی طرف سے بات نہ کہیے، اپنی طرف سے فتویٰ نہ دیجئے.
اپنی طرف سے یہ نہ کہیے میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے یا یوں ہونا چاہیے یا یہ مسئلہ ہے اس کا یہ جواب ہے. اگر آپ کو نہیں پتا خاموش ہو جائیے. یہی آدھا علم ہے. آپ کہہ دیجئے واللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں. یہ جرأت کرنا، آپ اگر اسلام کے حوالے سے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ایک طرح کی آپ شریعت کی عکاسی کر رہے ہیں، آپ اللہ کی طرف سے بات کہہ رہے ہیں. اور اگر مسئلہ نہیں علم ہے تو اللہ کے لیے اپنی زبان کو روک لیجئے، اپنی طرف سے جھوٹے فتوے نہ دیجئے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تو آنا ہے، قیامت کی گھڑی تو لگنی ہے. یہ اللہ پر جھوٹ بولنے والے، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. قیامت کے دن ان کو دیکھو گے جو اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے، جو اللہ کی طرف غلط باتوں کی نسبت کیا کرتے تھے، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی تکبر کرنے والوں کا، اللہ کی طرف جھوٹ بولنے والوں کا، جھوٹی نسبت کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے. اللہ پر جھوٹ بولنے کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ کیسے پتہ لگے گا یہ جھوٹ بولنے والا، یہ جھوٹی بات کہنے والا مالک کے ذمے جھوٹ کا پلندہ لگا رہا ہے، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے؟ کیسے پتہ لگے گا؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا شریک ٹھہرانا، جو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے اس کی ذات میں شریک ٹھہرا کر اعلان کرے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے. یا کہے توبہ 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 علینو خدا اکھنے ہاں، توبہ 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 علینو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. ہمارا مولا علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، بس بیچ میں ہی ہے جو کچھ بھی ہے. یہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. یا یہ کہنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کی کوئی بیوی ہے، اللہ کی طرف بیٹے اور بیوی کی نسبت کرنا جیسے نصارہ نے کی، یہودیوں نے کی، عزیر ابن اللہ، عیسی ابن اللہ، یہ نسبت کرنا اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا ہے. کیونکہ اللہ عز و جل پاک ہے، نہ اس نے کسی کو بیٹا پکڑا نہ اس کی کوئی بیوی ہے. وہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب کچھ ایک اللہ عز و جل کا ہے. اللہ کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہنا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا، جیسے مرزا قادیانی اپنی کتاب تذکرہ میں لکھتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں بیٹھا تھا، پیسے میرے پاس تھے نہیں، ایک شخص آیا جو انسانی صورت میں تھا اور مجھے آ کر میری جھولی پیسوں سے بھر کے چلا گیا. خوبصورت بڑا تھا، انسان نہیں لگتا تھا. تو جب پیسے دے کر چلا گیا اپنے مریدوں کو بتاتا ہے یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ نے مجھے پیسے سپلائی کرنے کے لیے مقرر کیا ہے اور اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے. کتاب تذکرہ میرے پاس موجود ہے، اس کا نام بیان کرتا ہے ٹیچی ٹیچی. بھائی اللہ کے بندے ظالم، تو نے نام رکھنا کوئی چج کا نام رکھ لے. نام رکھنے کے لیے بھی کوئی عربی کا جملہ، عربی کا لفظ نہیں ملا. اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، نبوت کا دعوے دار اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے. جیسے اسی خبیث نے اپنی دوسری کتاب حقیقت الوحی کے اندر یہ الفاظ کہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے کہا انت منی بمنزلت ولدی، انت منی بمنزلت جسدی، انت منی کمنزلت روحی. تو میرے نزدیک میرا جسم ہے، میری روح ہے، میرا بیٹا ہے. تعالی اللہ عما یقول. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا پکڑ لیا. سبحانہ هو الغنی، پاک ہے اللہ، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ نے کسی کو اپنا لڑکا نہیں پکڑا. سبحانہ، تم جتنا چاہے شرک کر لو، تمہارے ہر طرح کی شرک سے اللہ پاک ہے. وہ غنی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس سب کا مالک عرش والا اللہ ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کی طرف وہ بات کہہ رہے ہو، تم اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہو جس کو تم نہیں جانتے، جس کا تمہیں شعور نہیں ہے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے.
جب اللہ عز و جل کی پوری کائنات ہے، کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ نے کسی کو لڑکا نہیں پکڑا، بیٹا نہیں پکڑا۔ یہ تو قصہ تھا یہود و نصارہ کا، لیکن کبھی نہ بھولیے یہود و نصارہ کی طرح، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ امت قدم با قدم، بالش بر بالش پچھلی قوموں کی پیچھے چلے گی۔ جس طرح انہوں نے اللہ عز و جل کی طرف جھوٹ کی نسبت کی، یہ سلسلہ آج بھی چلتا آ رہا، یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہشت بہشت ملفوظات شریف جو 8 بزرگوں کی ہے، اس کا صفحہ نمبر 36 ہے۔ اب سنیے اللہ کی طرف کیا بات کہی جا رہی ہے، اور اس کا وجود نہ اللہ کے قرآن میں ہے نہ محمد علیہ السلام کے فرمان میں۔ کہتے ہیں جب انہوں نے آخری حج کیا، امام اعظم رحمت اللہ علیہ کعبے کے دروازے پر آئے، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے آخری حج کیا، بیت اللہ کے دروازے پہ آئے اور کہا دروازہ کھولو، آج کی رات اللہ کی عبادت کرنے، کون جانتا ہے کہ دوسری مرتبہ مجھے حج کی قدرت حاصل ہو یا نہ ہو۔ دروازہ کھل گیا، امام اعظم اندر چلے گئے، خانہ کعبہ کے 2 ستونوں کے درمیان نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، دائیں بائیں پاؤں کو بائیں پاؤں پر رکھ کر آدھا قرآن شریف تلاوت کیا، رکوع اور سجدہ پورا کر کے کہا اے اللہ عز و جل، میں نے تیری اطاعت ایسی نہیں کی جیسے اطاعت کا حق تھا، اور میں نے نہیں پہچانا تجھے جیسا تیرا پہچاننے کا حق تھا۔ تو پھر غیب سے آواز آئی، اے ابو حنیفہ ہم نے حنفیوں کو بخش دیا، جیسا اے ابو حنیفہ تو نے پہچانا جیسا پہچاننے کا حق تھا، میں نے تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے پیچھے چلنے والے ہیں اور وہ لوگ جو تیرے مذہب پر چلیں گے، میں نے ساروں کو بخش دیا۔ قرآن پاک کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث کا ترجمہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہو، نقل کی ہو؟ نہیں، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہے، اور اللہ عز و جل ان کے ان جھوٹوں سے پاک اور بلند ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ خواجہ بایزید بستامی، یہی ہشت بہشت، اس کا صفحہ نمبر 98، اور یہ شائع ہوئی ہے شبیر برادر اردو بازار لاہور سے۔ کہتے ہیں خواجہ بایزید بستامی مقام قرب میں پہنچے، غیب سے آواز آئی، اے بایزید آج تیری درخواست اور ہماری بخشش کا وقت آ گیا، جو چاہتا ہے مانگ، ہم تجھے دیں گے۔ خواجہ صاحب نے سر سجدے میں رکھ کر کہا، بندے کو خواہش سے کیا واسطہ ہے، جو کچھ بادشاہ سے عطا ہوگا اسی پر راضی ہو جائے گا۔ تو آواز آئی، بایزید ہم نے تجھے آخرت دی، عرض کی کہ وہ دوستانہ الہی کا قید خانہ ہے۔ پھر آواز آئی، اے بایزید جنت، غور کرنا اللہ کی طرف اس جھوٹ کی نسبت کی بات۔ ہمارا اختلاف اہل شرک سے یاد کر لیجئے اور اس نقطے کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے۔ اہل حدیث کا چھوٹا سا ایک خادم ہونے اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم ان لوگوں سے ہمارا اختلاف بنیادی رفع دین پر نہیں ہے، آمین پر نہیں ہے، فاتحہ پر نہیں ہے، رکوع کی رکعت ہونے نہ ہونے پر نہیں ہے۔ بنیادی اختلاف ہمارا ان قبر پرستوں سے، ان پیر پرستوں اور امام پرستوں سے اللہ کی توحید میں شرک کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی شخص رفع دین نہیں کرتا وہ ابدی جہنمی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ استخارے کے نام پر شرک کے طوفان اندھیروں کی طرف عزیز الجبار، شعبدہ بازوں
काहिनों और उनके पास फरियादें लेकर जाने वालों से दो टोक बातें। मेरे वालिद साहब बहुत बीमार हैं, आईसीयू में। पर फोन सुनकर बता दे, तेरे ऊपर जादू है, तेरे ऊपर बंदिश है, तेरे ऊपर रोक है, तेरा ये कारोबार ठीक नहीं है, तेरा ये रिश्ता शादी का ठीक नहीं है, इसके बदले तू ये कर ले। वो हजारों मील दूर बैठा हुआ टेलीफोन की एक कॉल सुनकर ये इत्तला गैब की कैसे दे देता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने खाना है, जहर भरा हुआ खाना है, आका उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, लुक़मे चबा लेते हैं। शोबदबाजों, काहिनों और उनके पास फरियादें लेकर जाने वालों से दो टोक बातें। और मैं चाहती हूँ कि मुझे आप बताएं कि मैं स्कूल चलाऊं या के पार्लर। आप अपना स्कूल खोलना चाहती हैं या पार्लर? इसमें आपको स्कूल के काम की इजाजत है, स्कूल खोलने की आपको इजाजत है। शादी करना ठीक है, और क्या पूछना चाहती हैं? और मेरा एक और ये है कि मेरे मेके वालों के हालात बहुत खराब है। मेरे बाप की वफात के बाद जो मेरा एक छोटा भाई है वो बुरे रास्ते से चल निकला है, वो शराब पीता है और लोगों से दूसरा खत डालकर तावीज़ात मंगवा लीजिएगा। दूसरा मसला आपने अपनी ननद के लिए जो पूछा है, नौशाद बिन फातिमा के लिए, तो इल्मुल आदात की रोशनी में इनकी बंदिशी आ रही है। अल्लाह तबारक गाने का उनको दिल नहीं करता, बस कहते हैं बैठा रहो, मुझे कोई बात करना ना कहे। जी बिल्कुल। स्याह रंग का कपड़ा 7 मीटर 3 सोमवार को 3 सोमवार को सदका करें। मरजान का पत्थर जिसे कोरल कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में मोंगा या मरजान कहते हैं, वो इसकी तीसरी उंगली में चांदी की अंगूठी में बरोज मंगल अल्लाह के नाम पर एक चीज ये खातून जरा जहन में रखिए कि अपनी बच्ची के लिए आप हर मंगल को 1 पाव गोश्त किसी गरीब को दे दें, उसका हाथ लगवा के, और हर हफ्ते को 1 पाव काला चना दे दें। इंशाअल्लाह ताला सारी बातें, गैब की सारी चाबियां मालिक अज़्ज़ा व जल के पास है, उसके अलावा गैब कोई नहीं जानता। न डीएम इस्लाम की बीपी गैब जानती है, न जियो पर आने वाला शिया जो कुरान खोल के देखिए मोहतरमा, पहला सवाल जो आपने शोहर के मुल्क के बाहर जाने के बारे में पूछा, आपने उसकी इजाजत दी। अल्लाह ताला उसे هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. हेलो 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 जी बोले मेरी बहन, कौन बात कर रही है? मैं लंदन से बोल रही हूँ। जी बोले। एक्चुअली पिछले साल मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत बीमार रहे हैं। जी और वो अभी तक बीमार हैं, मतलब पूरी तरीके से वो ठीक नहीं हुए। पहले तो डॉक्टर्स को पता ही नहीं चल रहा था कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनका हिसाब निकाल के बताएं। और दूसरे ये कि हम लोगों ने कारोबार यहाँ पे किया था, तो वो कारोबार भी बिल्कुल जो है ना नीचे चला गया है, उसमें भी मतलब कोई मुनाफा नहीं हुआ हम लोगों को ना। तो मैं बाबा जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या बात है जो है ना कि इस तरह की सारी चीजें एक साथ हुई हैं। मेरी बहन, हम जरूर आपकी बात का जवाब देंगे और उसके साथ अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि अल्लाह मियाँ आप लोगों के मसाइल, हम समेत सब लोगों के मसाइल पर अपना करम फरमाए और उनको हल करे। अच्छा ये बताइए कि आपके शौहर का क्या नाम है? मेरे शौहर का नाम अजहर है। अजहर, अच्छा उनकी वालिदा का क्या नाम है? सफिया बेगम। सफिया बेगम, वो आपके पास मौजूद हैं? जी मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा उनको कहिएगा कि वो अपनी कमीज को उन्होंने नाप लिया है? मैं अभी नाप लेती हूँ। प्लीज नहीं, वो उनको कहें वो खुद नाप लें और नापने के बाद उसको अपने दाएं हाथ में पकड़ लें, मुट्ठी में पकड़ लें, ठीक है? जी बाबा जी। हाँ, ऐसे वाकयात वाकई होते हैं और उनकी वजूहात यही होती हैं। और फिर ये भी है कि उन चीजों का इलाज है, ये नहीं है कि इलाज नहीं है। अच्छा उन्होंने पकड़ लिया है? पकड़ लिया है जी बाबा जी। जी पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनसे कहें, भाई साहब से कहें कि पढ़े। आप पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला
جی میری بہن دوبارہ پیمائش کریں. دوبارہ کریں. اچھا یہ بہت بری بات بھی ہے اور اسلام میں سختی سے اس میں منع فرمایا گیا ہے کسی کے کاروبار میں رکاوٹ ڈالنا یا کسی کے رشتے میں رکاوٹ ڈالنا. مطلب یہ لوگ وہ پتہ نہیں کون سے ظالم لوگ ہیں جس طرح کا کام کرتے ہیں. حسد ہے نا, حسد ہے. یہ بڑھ گئی ہے قمیض. جی میری بہن ان پر کچھ اثرات ہیں جو کیا ہوا کسی نے, اس کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہو رہی, جی کام کاج بھی بہتر نہیں ہو رہا. جی آپ ان سے کہیں کہ اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے. وہ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں صبح کی نماز. میری بہن آپ سن تو لیں, تسبیح کو میں آپ جو بتانے لگا وہ تو سن لیں آپ. جی جی صبح فجر کی نماز پڑھ کے ایک تسبیح یہ کر لیا کریں, جی یا اللہ ہو, یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم, یا رحیم, یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم. جی یہ ایک تسبیح کر لیا کریں صبح. جی اور ایک تسبیح رات کو جی عشاء کی نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کی, ٹھیک ہے, یہ کر لیا کریں. اللہ کرم فرمائے گا. مزید آپ اس کی جو تفصیل ہے مجھے بعد میں فون کر کے پوچھ لیں, جی اللہ کریم بہتر فرما دے گا. تھینک یو جی, اللہ بہت شکریہ آپ کا. اوکے, خدا حافظ. ہلو ہلو جی بیمار رہنی ہاں. جی جی قمیض میں ہاتھ بل پھوڑی ہے. اللہ میاں آپ کو صحت دے. آپ کون سے بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ پیٹ پر بول رہی ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ سکینہ بی بی. آپ کی والدہ کا نام؟ سمدن بیگم. سمدن بیگم. آپ کے پاس اپنی قمیض یا دوپٹہ موجود ہے؟ موجود ہے. آپ نے ناپ بھی لیا ہوگا. اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں مٹھی میں پکڑ لیں. ٹھیک ہے جی بابا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ناصر اللہ والفاتحہ. جی میری بہن دوبارہ پیمائش کریں جی اور بتائیں کپڑا کم ہوا یا زیادہ ہوا. ٹھیک ہے جی بابا جی. آپ کچھ بتا رہے تھے. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ حسد کی وجہ سے لوگ جو ہے نا, کوئی چھوٹی سی بات ہوئی اور حسد ہو گیا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یعنی پناہ مانگیے اپنے اللہ سے حاسدوں سے. جو آخری بات ہے جو میں کر رہا ہوں. کم ہو گیا. کم ہو گیا. جی میری بہن آپ پر کچھ اثرات ہیں جس کی وجہ سے یہ کم ہوا ہے. اللہ کرم فرمائے اپنے محبوب کے صدقے میں. آپ ایسا کریں, ایک تسبیح ظہر کی نماز کے بعد, ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز سے پہلے آپ آیت الکرسی کی ایک تسبیح کر لیا کریں اور اللہ سے دعا مانگیں. آیت الکرسی کی تسبیح پڑھ کے آپ نے اپنے اوپر پھونک مارنی ہے. اللہ کریم بہتری فرمائے گا. میں نے آپ کا نام لکھ لیا ہے, میں اس کا باقی حساب انشاءاللہ کرتا ہوں, تو بعد میں مجھے آپ کال کر لیں, میں مزید تفصیل سے بتا دوں گا. اللہ حافظ. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی بالکل. آپ میری بہن کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی. جی جی. تو میری امی کا مسئلہ ہے. ہاں ہاں. میری امی کا نام ہے جنت خاتون اور ان کی والدہ کا نام انور بیگم. جی جی. ہمارے عاقل بھائی بھی ٹیلی ویژن چلانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ اپنے کام کو کر گزریں, کیونکہ آج کسی سیلفی ٹیلی ویژن کی دنیا میں اشد ضرورت ہے. کیونکہ سیلفی ٹیلی ویژن کے یا سیلفی ٹیلی ویژن کی ضرورت اور حالات کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خرافات, شرکیات, اسلام پر اعتراضات, جتنے باطل نظریات ہیں. مرزائیوں کا اپنا ٹیلی ویژن ہے, بریلویوں کا اپنا ٹیلی ویژن ہے, فلاں کا اپنا ٹیلی ویژن ہے, شیعہ کے بہت سارے ٹیلی ویژن ہیں. اگر نہیں تو سلفیوں کا ٹیلی ویژن نہیں ہے. ٹیلی ویژن بنانے اور چلانے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. علماء کرام موجود ہیں. یہ شیخ فیاض صاحب
جی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شیخ فیاض حسین ہے جناب. میں اس دفعہ پہلے سال اس دعوت تبلیغ میں شامل ہوا ہوں اور پچھلے ماہ سے سب آپ کی مجالس اٹینڈ کر رہا ہوں. الحمدللہ اور میں کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں اور برکت عطا فرمائے اور میں بھی اس سے مستفید ہوا ہوں. میرے اہل خانہ بھی مستفید ہوئے ہیں اور بہت سے مسلمان مستفید ہوئے ہیں. عقیدے کی درستگی کے لیے ایسے محاضرات ضروری ہیں اور بہت اچھے ہیں. میں آپ کی کوششوں کی قدر کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ حکومت سعودیہ اور گورنر امیر مکہ اور جدہ دعویٰ سینٹر والوں کو اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے اور اس کا اجر عطا فرمائے اور ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور ہمیشہ قائم و دائم رکھے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. آپ نے جو یہ وسائل ذرائع ابلاغ کے ذریعے جو شر پھیلائی جا رہی ہے کیو ٹی وی اور دوسرے ٹی وی چینلز کے ذریعے، کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک ایسا ٹی وی چینل ہونا چاہیے جو کہ صحیح قرآن و سنت پر مبنی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچا سکے؟ بالکل میں محسوس کرتا ہوں اور میں آپ کی کوششوں کی قدر کرتا ہوں کہ آپ نے نور ٹیلی ویژن کے ذریعے اس کی کوشش کی ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے اور بھی ٹی وی چینلز کھولیں جو کہ ان خرابیاں پھیلانے والوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور صحیح عقیدے کی تبلیغ کریں. جزاکم اللہ خیر. ہمارے ساتھ الحمدللہ خوش قسمتی ہے کہ پاکستان سے آئی ہوئی علمی شخصیت فضیلت شیخ خالد مجاہد صاحب تشریف فرما ہیں. شیخ صاحب، جدہ دعویٰ سینٹر کے ذمہ داران کے بہاف پر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ غالباً اس سے پہلے بھی جدہ دعویٰ سینٹر حی سلامہ کے تعاون سے جدہ شہر میں دعوتی سرگرمیوں میں مصروف رہے ہیں اور یہ گزشتہ مہینے سے الحمدللہ دعوتی نشر سلسلہ یہاں پر جاری و ساری ہے. آپ ہماری جو خدمات ہیں یا دعوت سینٹر کی جو خدمات ہیں اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ بہت اچھا ہے، فائدہ مند ہے اور یہاں آنے والے جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کو ایک تفریح بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ذہنی تسکین ملتی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے عقائد میں جو برائیاں ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، وہ بھی الحمدللہ قرآن و سنت پر مبنی بیانات میں سے دور ہوتی ہیں. اور اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی توحید کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا. اور جو ساتھی یہ سلسلہ چلا رہے ہیں اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ خراج تحسین کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. شیخ صاحب، ذرائع ابلاغ کو شرک کو بدعات کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے ایک سلفی چینل کا وجود ہونا چاہیے؟ سلفی چینل کے لیے قرآن و سنت پر مبنی پیغامات پہنچانے کے لیے ایسا چینل ہونا چاہیے اور چاہیے کہ جن کو اللہ نے توحید کی دولت بخشی ہے، سنت کی سمجھ دی ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی قربانی دیں، وقت کی قربانی دیں، اپنی صلاحیتوں کو قربان کریں. جو صلاحیت اللہ نے جس کو دی ہے وہ اس سلفی چینل اور توحید اور سنت پر مبنی چینل کے لیے ان سب کو چاہیے کہ وہ دلچسپی کا اظہار کریں اور محبت کا اظہار کریں. جزاکم اللہ خیر. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو امن و سلامتی کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں لوٹائے. اب ہم یہاں ہمارے ساتھی اور بھی موجود ہیں. کون ہے جو ہمارے بھائی، آپ تشریف لائیں گے؟ جی اپنے تاثرات. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ؟ جاوید احمد. جاوید احمد بھائی، آپ دعوت سینٹر کی جدہ دعوت سینٹر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں اور کس نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہاں آنے والا ہر شخص جو ہے عقائد اور توحید پہ علم سیکھ کے ہی جاتا ہے اور ماشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہاں آپ کا یہ جو پروگرام ہے اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر فائدہ نہ ہوتا تو یہاں اتنے لوگ نظر نہ آتے. تو سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ عقائد اور توحید کے اوپر لوگوں کو جانکاری ہو رہی ہے. میں خود ہی اس سے پہلے یہاں آنے سے پہلے جو ہے پچھلے 2 سال سے میں آ رہا ہوں، تو اس سے پہلے جو مجھے خود عقائد اور توحید کی جانکاری نہیں تھی، تو یہاں آ کے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے جتنے بھی شیوخ ہیں ان کو جزائے خیر دے اور آپ کو بھی. آپ کی بڑی اس میں مصروفیات ہے اور بڑی محنت کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. تو ہمیں بہت خوشی ہے، کافی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور ہم سب مل کے ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی لوگوں تک یہ دین اور علم توحید اور پیارے رسول کا جو صحیح منہج ہے وہ دنیا تک پھیلائیں اور ہم کوشش کریں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو دنیا الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران
منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران. منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان. ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي القرآن. أن نتبع هدي القرآن. أن نتبع هدي القرآن. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران. منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان.